اللہ کا قرآن آیا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے میرے صحابہ الجنت تحت اقدامہا امہات، فرمایا میرے صحابہ اللہ رب العزت نے جنت کو تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ جنت مل جائے، اگر تم چاہتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت مل جائے، تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر اپنی ماؤں کی خدمت کرو، اپنی ماؤں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنی ماؤں کی بات کو مانو۔ یہ لجپال نبی کا فرمان بھی آ گیا۔ اور پھر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام صرف اپنی زبان مبارکہ سے نہیں فرما دیتے، بلکہ لجپال نبی تو آئیڈیل ہیں امت کے لیے۔ لجپال نبی وہ کر کے دکھاتے ہیں۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں یارو دیکھو، توجہ کے ساتھ دیکھو، لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ فرماتے ہیں ایک دن ہم نے کیا دیکھا کہ لجپال نبی کی کچہری میں ہم موجود تھے۔ لجپال نبی اللہ کا قرآن سنا رہے تھے، اللہ کا فرمان سنا رہے تھے۔ لجپال نبی ہمیں بتا رہے تھے اے میرے صحابہ جنت کا طریقہ یہ ہے، جنت میں جانا ہے تو اس انداز میں اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس انداز میں اللہ کی پاک بارگاہ میں سجدہ کرنا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں پر ہم جب لجپال نبی کے چہرے مبارک کو دیکھ رہے تھے، لجپال نبی کی گفتگو مبارک کو سن رہے تھے، فرمایا ہم نے دیکھا اچانک لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسند مبارک سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ لجپال نبی آپ کھڑے ہو گئے۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہم بھی کھڑے ہو گئے۔ ہم نے کہا کہ دیکھیں کہ لجپال نبی کیوں کھڑے ہوئے ہیں؟ فرمایا ہم ایک بوڑھی عورت کو ہم نے دیکھا جو چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، اس کے چہرے کی طرف لجپال نبی دیکھ رہے ہیں، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہم نے دیکھا وہ قریب آ گئی۔ لجپال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کالی کملی اتاری، اپنی چادر مبارک کو اتارا جس کی قسمیں اللہ اٹھاتا ہے، یا ایھا المزمل کہہ کر کریم خدا محبوب کو بلاتا ہے۔ فرمایا محبوب نے وہ کالی کملی کو اٹھایا اور زمین پر بچھا دیا، اور لجپال نبی نے اس بوڑھی عورت کو پکڑا اور سنبھالا اور اپنی اس چادر مبارک پر، پاک چادر پر، طیب چادر پر، طاہر چادر پر، مطہر چادر پر، نور علی نور والی چادر پر لجپال نبی نے اسے بٹھایا۔ جب وہ بیٹھ گئی، لجپال نبی اس کے سامنے بیٹھے ہیں اور گفتگو ہو رہی ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم سوچ رہے تھے اپنے دلوں میں، اپنے دماغوں میں کہ یہ کون ایسی خوش نصیب عورت ہے، کون ایسی خوش نصیب عورت ہے جس کے لیے لجپال نبی کھڑے بھی ہو گئے ہیں، جس کے لیے لجپال نبی نے اپنی کالی کملی بھی اتار کر بچھا دی ہے، اور جس پر لجپال نبی نے اس عورت کو بٹھایا ہے۔ یہ بڑی باغوں والی ہے، بڑی نصیبوں والی ہے، بڑی عزتوں والی ہے، بڑے مقاموں والی ہے، پر ہے کون؟ صحابہ اکرام فرماتے ہیں بس ہم بے چین تھے، بے قرار تھے، بے تاب تھے کہ ہم دیکھتے رہے، باتیں ہوتی رہی ہے۔ لجپال نبی نے وہاں سے قدم اٹھایا نہیں ہے، لجپال نبی نے وہاں سے سر مبارک اٹھایا نہیں ہے، لجپال نبی وہاں پر بیٹھ کر اکتائے نہیں ہے۔ فرمایا صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہم دیکھتے رہے، بوڑھی خاتون، اور اتنا طویل وقت گزر گیا، اس قدر محبت بھری باتیں ہو گئی ہے۔ ہم آج دیکھیں ہم تو ایک لمحہ بھی اپنے بوڑھے باپ کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتے، بوڑھی ماں کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں کرتے کہ یہ بوڑھے ہیں، ان کا اب عقل وہ پہلے والا نہیں رہا، یہ تو بار بار باتیں کرتے رہتے ہیں، اکتا جاتے ہیں۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں پر دیکھو تو صحیح نا یارو، دیکھو لجپال نبی بیٹھے ہیں، گفتگو جاری ہے، کئی جو ہے وہ وقت گزر گیا۔ فرمایا جب وہ عورت، وہ بوڑھی عورت خود جانے لگتی ہے، لجپال نبی استقبال کرتے ہوئے اسے دروازے تک، اس جگہ تک، اس سواری تک پہنچا کر آتے ہیں۔ پھر لجپال نبی اس چادر مبارک کو اسی طرح اٹھا کر اپنے اوپر جو ہے
وہ اوڑھ لیتے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں ہم قریب گئے، ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فداک ابی و امی یا رسول اللہ و جسدی و مالی و جانی و روحی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کے قدموں پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، آپ کی عزت پر ہماری عزت آبرو قربان ہو جائیں، یا رسول اللہ ہمارا جسم کیا ہے، ہمارا جسم آپ کے قدموں پر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر قربان ہو جائے، یہ ہمارا جسم کیا ہے، اس کے اندر جو روح ہے یا رسول اللہ وہ روح کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر آپ کے قدموں پر قربان ہو جائے، یا رسول اللہ اولاد سے بندہ پیار کرتا ہے وہ اولاد آپ کے قدموں پر قربان ہو جائے، یا رسول اللہ مال سے انسان پیار کرتا ہے محبت کرتا ہے، یا رسول اللہ وہ مال آپ کے قدموں پر قربان ہو جائے، یا رسول اللہ سمجھ نہیں آئی یہ وجہ کیا ہے، یہ کون ہے؟ تو لجپال نبی نے فرمایا، دھیمے دھیمے لہجے میں فرمایا، وضحا کے چہرے والے نبی نے فرمایا، اور لسان اللہ کی زبان رکھنے والے نبی نے فرمایا، وما ينطق عن الهوى والی طاقت رکھنے والے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ، اے میرے غلاموں، ھذا امی و بعد امی، یہ میری ماں کے بعد والی میری ماں ہے۔